الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ موضوع بتلایا گیا کہ مجھے کیا موضوع دیا گیا ہے، اعتقادی منکرات اور تبلیغی جماعت. آج کے اس پرفتن دور کے اندر تبلیغی جماعت در حقیقت اگر تنقیدی اور تحقیقی نظر اس جماعت پر ڈالی جائے تو یقیناً روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے ذمہ داران نے جن مقاصد کے تحت اس کا قیام کیا تھا، آج یہ جماعت اپنے ان بنیادی مقاصد سے ہٹ چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور اس کے گمراہ ہونے کی، بلکہ اس جماعت کے ایک فتنے کے روپ اور ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے تحریف فی الدین اور غلو فی الدین یعنی افراط و تفریط کا وتیرہ اور شیوا اپنا لیا ہے. چنانچہ آپ حضرات کا بارہا سابقہ پڑتا ہوگا کہ قرآنی وہ آیات جن میں مجاہدین اسلام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جو معرکہ اسلام لڑنے والے اور اللہ کے راستوں میں قتال کرنے والوں کے فضائل ہیں، وہ احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر یہ جماعت بغیر کسی دلیل کے اور نہایت دیدہ دریری، نہایت دیدہ دہنی کے ساتھ ان ساری کی ساری آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتی ہے. اگر یہی تعریف معنوی مودودی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا. اگر یہی تحریف معنوی بریلوی حضرات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اگر یہی تحریف معنوی غیر مقلد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور یہی تحریف معنوی ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ کریں تو ہم کہیں یہ راہ راستہ ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ تحریف معنوی کی ایک ادنا سی مثال. اسی طریقے سے ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھ لیجئے. ذخیرہ احادیث میں جتنے بھی فضائل مجاہدین کے بیان کیے گئے ہیں، ان مجاہدین کے سارے فضائل صرف اس بنیاد پر اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں گردنیں نہ کٹانی پڑے. ہم اپنے جان کی قربانی دینے کے بجائے ہم صرف مال کی قربانی دے کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. اور یہ بات حقیقت ہے دوستو کہ اس جماعت کے ذریعے سے ہمارے اندر مسلمان طبقے کے اندر بزدلانہ کیفیت پیدا ہو گئی اور ہر شخص اس کو نہایت اچھے اور واضح طریقے سے جانتا ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے آج جو مسلمان کم ہمتی کا شکار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر بزدلانہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے کیونکہ مسلمانوں کا یہ تصور بنا دیا گیا، مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، یعنی چلہ 4 مہینے 3 دن وغیرہ کے لیے نکل جائیں گے تو ہمیں وہ سارے کے سارے فضائل اور وہ ساری کی ساری کامیابیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. جیسے کہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، جس نے اللہ تعالیٰ نے اس آگ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی سرحد کی حفاظت کرے، سرحد کی اللہ کے راستے میں نکل کر کے سرحد کی حفاظت کرے، ایسی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس کو فٹ کیا اپنے اوپر، اور اس کی بے شمار اس کے اور دلائل موجود ہے اس سلسلے میں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے، ساری کی ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو وارثین انبیاء ہیں، وارثین انبیاء کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ علماء کرام کا تو فتویٰ یہاں تک ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، وہ کافر ہو گیا. جو شخص علماء حقہ پر علماء حقہ کو لعن طعن کرے، علماء حقہ پر
دشنام ترازی کرے، علماء حقہ پر عیوب لگائے غرضے کی، تو ایسا شخص جو ہے اس کے جو ہے کفر میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے شخص کو فاسق و فاجر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس جماعت کی اکثریت جو ہے علماء جو ہے کرام سے، علماء حقہ سے انتہائی بدظن ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کا بھی بارہا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب بھی جو ہے یہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جو ہے تم سلام کو عام کرو، خواہ اس کو تم جو ہے ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، لیکن آپ اپنی مسجد کے اندر بیٹھے رہیے، آپ جو ہے ان کے کئی سالوں کے امام ہو، کئی سالوں کے آپ خطیب ہو، کئی سالوں سے آپ کا ان کا تعارف ہو، لیکن جو ہے جب آپ سے روڈ پہ ملیں گے وہ سلام میں پہل نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے ان کا جو ہے ساتھی اگر انہیں مل جائے تو جو ہے یعنی اپنے جو ہے دوست کو، اپنے ساتھ چلنے پھرنے والوں کو وہ ساتھی سے تعبیر کرتے ہیں، گویا سارے کے سارے اور دشمن ہوں۔ وہ جو ہے اپنے دوستوں کو ساتھی کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور باقی کیا ہوئے؟ ظاہر بات ہے اس کی نقیض، اس کا مخالف، اس کا منفی پہلو کیا نکلے گا سب جانتے ہیں سب۔ بہرحال تو جو ہے علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، خصوصاً وہ علماء کرام جو ان کے بقول اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، حالانکہ اللہ کا راستہ ان کو کیا پتہ۔ علماء جنہوں نے جو ہے 8-9 سال تک ماہر دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے، وارثین انبیاء کے سامنے بیٹھ کر کے زانوئے تلمس طے کیا، اور ان سے ان علوم و معرفت کو حاصل کر کے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، محفوظ کرنے کے بعد اب وہ اپنا کوئی طریقہ اصلاح کا اختیار کرتا ہے تو ان کی نظر میں وہ طریقہ مضر، اور ان کی نظر میں وہ طریقہ بیکار اور لغو ہے، اور یہ جو طریقہ امت کے سامنے پیش کرے وہ طریقہ جو ہے سنت ہے، یعنی یہ کام جو کرے وہ سنت، اور اگر کوئی دوسرا اس کام کو انجام دے تو وہ جو ہے سنت کے خلاف، وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں اس فرقے کے آج اعتدال سے ہٹ جانے کا، جبکہ ہمارے اکابرین نے اس کو قائم کیا تھا اس بنیاد پر، کیونکہ اس وقت ارتدادی فتنے پھیلے ہوئے تھے، ارتدادی فتنے پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہے بڑے لوگوں کے اندر اس طریقے سے کلمے کو بچایا جائے، اس جماعت کے ذریعے سے کلمے کو بچایا جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کے گھروں کے اندر دین آئے، اور پھر اپنے گھر کو دینی ماحول بنائے، اور پھر اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجے۔ مدارس آج جو ہے ان کی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے سے کیا فائدہ، مدارس میں پڑھانے سے کیا فائدہ، مدرسے سے ہٹا لو، 4 مہینے کے لیے بھیج دو، تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا، بن جائے گا، تمہارا بچہ بن جائے گا، اس قسم کے الفاظ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، اور جو ہے آئے دن اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، جو آپ حضرات کو جمع کیا، جس طریقے سے جو ہے میرے خیال کے اعتبار سے کوئی شہر اور کوئی قصبہ اور کوئی بھی ایسا گاؤں جو ہے نہیں بچا ہوگا جہاں کے علماء کرام جو ہے اضطرابی کیفیت میں ان سے مبتلا نہ ہو، کوئی شہر۔ لیکن یہ الگ چیز ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہے معتزلہ کا فتنہ ایسا اثر انداز ہوا کہ وقت کے جو خلفاء تھے، وقت کے جو عمرا تھے، ان جو ہے یہاں تک کہ اس کے زیر اثر معتصم باللہ جیسا بادشاہ بھی آ گیا، لیکن جو ہے کوئی اس فرقے کے خلاف آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اس فرقے کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ جب اس فرقے نے جو ہے آواز بلند کی، القرآن خلق اللہ، کوئی جو ہے سارے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اندر موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس فرقے، چونکہ حکومت تک اس کا اثر پہنچ چکا تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے جہاں تک اسلامی سرحدیں پہنچی ہوئی تھی وہاں تک اس کا اثر پہنچا ہوا تھا، لیکن انہی کے جو ہے حکومت جو ہے ایک ایسا فرد اس فتنے کے خلاف اور اس فرقے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ آپ حضرات بخوبی تاریخ سے واقف ہیں، آپ حضرات کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے بالکل جو ہے کیونکہ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ سارا علماء طبقہ بھی ہمارے خلاف، پورا معاشرہ ہمارے خلاف، در و دیوار ہمارے، حکومت وقت ہمارے خلاف، لیکن مسئلہ آیا دین کا، مسئلہ آیا اعتقاد کا،
مسئلہ آیا اعتقاد کا، ظاہر بات ہے جب اعتقاد پر حملہ کیا جائے اور اعتقاد جہاں پر متزلزل ہو وہاں پر شریعت کو دیکھا جائے گا، مصلحت کو نہیں دیکھا جائے گا، مصلحت کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہایت جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں القرآن کلام اللہ۔ معتزلہ کا اعلان یہ غلط ہے، معتزلہ کا عقیدہ غلط ہے کہ یہ قرآن کو خلق اللہ کہہ رہا ہے۔ ایسے آج کے زمانے کے اندر آج کے ہمارے تبلیغی جماعتی بھائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ بن چکا ہے، یہ بنیادی عقیدہ بن چکا ہے جو ہے کہ علماء یہ بالکل بیکار اور لغو ہیں اور ان سے کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، مدارس کا وجود بیکار ہے، خانقاہوں کا وجود بیکار ہے، یہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ بنتا جا رہا ہے اور علماء کرام کو نہایت حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر دوستو ہم سب کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اختیار کریں اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے ہم متحد ہو کر کے جہاں بھی رہیں نہایت جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ ہم جو ہے ان باطل عقیدوں کو اور باطل افعال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور جو ہے اپنے دائرے کار کو بڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بات پرس ہوگی۔ قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی، اللہ پوچھے گا بتلاؤ تمہارے سامنے دین میں غلو کیا جا رہا تھا، تمہارے سامنے تحریف معنوی کیا جا رہا تھا، تمہارے سامنے قرآن و احادیث کے معنی بدلے جا رہے تھے، تمہارے سامنے تم اہل علم حضرات تھے لیکن تمہارے سامنے ایک جو ہے جاہل انسان جو ہے بیان کیا کرتا تھا اور وہ بھی جو ہے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتا تھا، تم نے اس پر نکیر کیوں نہیں کی؟ تم نے اس پر نکیر کیوں نہیں کی؟ بہرحال اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے بات پرس ہوگی۔ تو ہم دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے جو ہے ستائے ہوئے بھی ہوں، ان کے ستائے جو ہے تو لیکن ہمیں جو ہے بغض و عناد حسد وغیرہ کو بالکل دل سے نکال کر کے محض خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے شرح صدر حاصل کریں اور شرح صدر جو ہے جس کا شرح صدر ہو گیا ہو نہایت مضبوطی کے ساتھ جو ہے اور جس کا شرح صدر نہیں ہوا ہے اس کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو ہے وہ جو ہے رات کی تاریکیوں میں استخارہ کر لے، انشاءاللہ شرح صدر ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو شرح صدر ہو جائے گا استخارہ کی جو ہے۔ اس میں یہ نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان کیا ہے کہ استخارہ کر لیں اور شرح صدر اس میں اس کا ہو جائے گا۔ بہرحال تو جس طریقے سے جو ہے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور یہ وقت کی نہایت اہم ضرورت تھی، ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا و مفتی فیروز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالی کے، اور اسی طریقے سے شکر گزار ہیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ کے اور دیگر مخلصین حضرات کے، جنہوں نے جو ہے اس اہم وقت میں اور جو وقت کا اہم تقاضا تھا اور اس کی نہایت ضرورت تھی، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے یہ حضرات اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب سنا ان کی آواز کو وہاں سے ہم نے لبیک کہا۔ ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت آنے والی تھی، وہاں سے، لیکن چونکہ جو ہے معاملہ ایسا تھا کہ پہلے جا کر کے کچھ لوگ دیکھ لیں کیا وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے یعنی گویا جو ہے اس شہر کے علماء کی طرف سے ہم لوگ ترجمان بن کر کے آئے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہر فیروز آباد کے اندر اس وقت جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے وہ جو ہے ضعیف قسم کے علماء ہو یا ادھیڑ قسم کے علماء ہو یا نوجوان علماء ہو، چند ایک جو ہے جو دنیا داری حب جاہ اور حب مال جنہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، چند کو چھوڑ کر کے باقی سارے ان کے ان باطل عقائد سے پریشان ہیں، سارے کے سارے ان کے ان باطل عقائد سے پریشان ہیں۔ بہرحال جو ہے قلت وقت دامنگیر ہے، یہ چند باتیں اور چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اور متحد ہو کر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔